بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اور اعمال کس کے تولے جائیں گے؟ وہ عام مسلمانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن بندوں کے اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، تو فرمایا وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، نیکیاں تھوڑی ہوئیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم ہے۔ اب قیامت کے دن تین گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ایک گروہ کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تیسرا گروہ ہے جن کے وزن کیا جائے گا، جن کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ طبقہ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اعمال کو کیوں نہیں تولا جائے گا؟ اس لیے کہ تولنا تو وہاں پہ ہے جہاں پہ دو چیزیں ہوں، نیکیاں اور گناہ۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایمان ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اس لیے ان کے پاس صرف نیکیاں ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور کافر لوگ ان کو بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ہم ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے۔ ان کے پاس ایمان ہی کوئی نہیں، تو جب ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں، تو اس لیے ان کو بھی بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ طبقہ جن کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ ہیں انبیاء علیہم السلام کی اتباع کرنے والے لوگ۔ تو ان میں جن کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، ان کو جنت کا پروانہ مل جائے گا، اور جن کی برائیاں ہوں گی ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی نیکیاں اکٹھی کر لیں،